أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ سورۃ کہف کی یہ آیت ہے، بڑی سبق آموز آیت ہے۔ تربیت کے حوالے سے جو ہمیں ایک بہت بڑی کمی اس آیت کی روشنی میں سمجھ آتی ہے، وہ استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ یا والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق۔ یہ تعلق آج ہماری طبیعتوں کی وجہ سے، ہمارے کلچر کی وجہ سے وہ تعلق موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کر رکھو، تھام کر رکھو، ان کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو، ان کے پاس بیٹھیے۔ کن لوگوں کے پاس؟ دیکھیے اللہ نے ان کی تعریف کیا فرمائی ہے، فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ ان کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو۔ اور پھر اگلی بات وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے تمہاری نگاہ ہٹے بھی نہ، ان سے نگاہ ہٹ کر وہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی طرف آپ متوجہ بھی نہ ہو۔ اچھا کیوں متوجہ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو نہ بادشاہت سے غرض تھی، نہ آپ کو اس بات سے غرض تھی کہ لوگوں کے اندر لیڈرشپ ملے، پارٹی کے اندر بڑے مضبوط لوگ آ جائیں۔ آپ دین کے غلبے کے لیے سمجھتے تھے کہ ان مسکینوں کی بجائے اگر یہ سردار میرے پاس آ جائیں اور یہ سردار میری بات سننے لگ جائیں تو دین زیادہ غالب ہوگا، جلدی غالب ہوگا۔ یہ جو مشکلات ہمیں آ رہی ہیں، ان مساکین پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آپ صرف دین کی وجہ سے کہ دین کو غلبہ نصیب ہو اور ان لوگوں کا بھی بھلا ہو، ان کی بھی جہنم سے یہ بچ جائیں، آپ سرداروں کے پاس بیٹھتے چاہتے تھے۔ سرداروں کا مطالبہ کیا تھا؟ قریش مکہ کے شروع میں تو خیر بڑی مخالفت تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب آپ کی وہ بات سننے پر راضی ہوئے۔ لیکن ان کے لیے یہ چیز بڑی ہتک آمیز تھی کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھے، ہم مساکین کے ساتھ بیٹھے، ہم تو قریشی ہیں، ہمیں غلاموں کے برابر کر دیا جائے۔ کبھی ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ ان کو ہماری محفل سے ہٹا دیں، کبھی مطالبہ یہ ہوتا تھا اچھا چلے ان کے لیے آپ الگ محفل سجا لیں، جب ہم آئیں تو پھر اس وقت یہ ہماری محفل میں نہ بیٹھے ہوں۔ سرداری قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ غریب لوگ کون تھے؟ ہماری طرح کے غریب نہیں تھے کہ مالی طور پر کوئی غریب تھا یا کوئی
قوم کے لحاظ سے لوگوں نے غریب بنایا ہوا ہے کہ یہ کم قوم کے ہیں، یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ چودھری ہے، یہ پٹھان ہے، اور یہ جو ہے یہ دوسری کم قومیں ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہ جو مساکین تھے جو اس وقت ایمان لائے تھے وہ غلام تھے، اور غلام وہ ہوا کرتے ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو خریدے جاتے تھے، جو بیچے جاتے تھے، یہ وہ غلام تھے۔ صحیح مسلم میں صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 افراد تھے، اس میں انہوں نے صہیب رومی کا نام لیا، بلال حبشی کا نام لیا، کہا میں بھی ان میں تھا۔ تو 6 افراد تھے جو غلام تھے، اور چونکہ اسلام قبول کر لیا، ان کا ایک مقام تھا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہر وقت نظر آتے تھے۔ اب ان کی موجودگی میں قریشی جو اپنے آپ کو بڑی شان والا سمجھتے تھے، وہ ان کی موجودگی میں ان کے پاس بیٹھنا اپنی توہین جانتے تھے۔ اب وہ ان کا مطالبہ یہ ہوا کہ یہ آپ کی محفل سے اٹھ جائیں، اور ابھی آپ نے کسی کو اٹھایا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی کہ اے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ لوگ جو صبح اور شام تیرے رب کی رضا چاہنے کے لیے تیرے گرد جمع ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ۔ یعنی مقید کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان سے محبت کا اظہار ہو، ان سے تعلق کا ایک اظہار ہو، ان کے ضروریات آپ کو اپنی ضروریات نظر آئیں، آپ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کریں، ان کے اندر رہیے اور ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹائیے بھی نہ۔ اور پھر مالک کیا خوب فرماتا ہے، فرماتا ہے ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تو دنیا کی زینت چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب زینت چاہتے تھے؟ آپ تو لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے، آپ کو دنیا سے غرض نہیں تھی۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر آخرت سنوارنی ہے تو ان کی سنواریے، اور جو میرے ذکر سے غافل ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان کی بات نہ مانیے جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی بات بھی نہ مانیے۔ ذرا سوچئے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے عبس وتولی پڑھتے ہیں، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، اس بات پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آ گیا۔ اب ایک واقعہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سرداروں کے پاس، سردار آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں، ایک نابینا آ کر آپ سے سوال پوچھنے لگ گیا، اس کو نہیں پتا کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ وقت تو میں ان کے پاس باتیں کر رہا ہوں، انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک ہم اس آیت کو پڑھ کر اس واقعے کو یاد رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے، اور ایک نابینا صحابی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا تو آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے۔ اس صحابی کا کیا حال ہوگا خوشی سے کہ میرے بارے میں اللہ نے آیات نازل کر کے اپنے نبی کو پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟
اللہ فرماتا ہے جو تجھ سے دور بھاگتا ہے اس کے پیچھے تو لپکتا ہے، اور جو تیری طرف دوڑ کر آتا ہے تو اس کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتا؟ یعنی یہ دنیاوی عہدے، دنیاوی ڈگریاں، یہ چودراہٹ دنیا کی، اس کی شریعت میں اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ان صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا۔ چند غلام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا بلال بیٹھے ہوئے تھے، یہ غلام بیٹھے ہوئے کہنے لگے یہ اللہ کا دشمن ابھی اللہ کی تلواروں نے اس کی گردن نہیں اتاری۔ ابو بکر کہنے لگے تم قریش کے سردار کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ میں اور ابو سفیان آ رہے تھے اور فلاں فلاں وہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہیں ان مسکین مسلمانوں کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تم نے رب کو ناراض کر دیا۔ ابوبکر فوراً ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے بھائیو کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، اللہ آپ کی مغفرت کرے، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا باہر سے نکالنے کے لیے، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سردار ہیں اپنی قوم کے، غفار خاندان کے۔ ایک مقام تھا سرداروں کا اس زمانے میں، آج ہمارے ہاں بھی خیر مقام تو ہے لیکن اس زمانے میں سرداری نظام تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بہت پہلے ایمان لائے، اس وقت جب ایمان لانا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ مکے آئے، اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے خانہ کعبہ کے اندر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر مار پڑی، زبردست مار پڑی، حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ کتنا عظیم شخص ہے یہ۔ بڑھاپے میں ایک دفعہ اپنے غلام پر غصے ہو گئے۔ غلام تھا، اس کو اس کی ماں کی آر دلائی، اس کی ماں کو برا کہہ دیا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کالی کا بیٹا، تو کوئی بات ایسی کہی کہ اس کی ماں کو آر دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچ گیا، وہ غلام پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے میری ماں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا کیا تو نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا ہے۔ فرمایا ابو ذر تجھ میں اب بھی جاہلیت کی چیز موجود ہے؟ دیکھیے ہمارا انداز، ہماری باتیں، معاشرے کے اندر لوگوں سے تعلق، اپنی اولاد سے تعلق، اولاد کو ہم کیا کچھ نہیں کہہ دیتے، بیوی سے غصہ ہوتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو بھی ہم سنا دیتے ہیں۔ یہاں غلام نے اپنی ماں کے بارے میں ان کے ریمارکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیے تو آپ نے کہا ابو ذر تجھ میں اب بھی جاہلیت باقی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عمر میں بھی، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی میں اپنا تزکیہ کرتا رہا ہوں، کیا اس عمر میں بھی؟ آپ نے کہا اس عمر میں۔
یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر کی روایت ہے. تو اب دیکھ لیجیے کہ کیا مقام ہے ان غلاموں کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ بھی کتنے بڑے سردار ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. غلام بلال، غلام، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. ذرا ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنے تعلق کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ اپنا طرز کلام دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اس حکم کے ہم بھی مخاطب ہیں. ہمیں کتنا ان کے بارے میں فکر ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، ان کی فکر کریں، ان کے پاس وقت لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں. اگر یہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے تو یقیناً تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر موجود ہے. ہم اصل میں سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ سے تعلق ایسی چیز ہے کہ بس وہ تعلق ایک خشوع اور خضوع طاری ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی شور نہ ہو. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدرتی نیچرل جو ان کا مزاج تھا وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے. نسائی کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے. ان کو اپنے قدموں میں بٹھا لیا، نماز ادا کی. ایک سجدہ کافی لمبا ہو گیا. سلام کے بعد ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا سجدہ ایک سجدہ لمبا ہو گیا، ہم سمجھے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کمر پر میرا بچہ سوار ہو گیا تھا، میں نے نہیں چاہا کہ جلدی سر اٹھا کر اس کو پریشان کروں. ذرا سوچئے کیا عجیب کیفیت ہے. صحابہ کی امامت کروا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کی کیفیت میں بچہ کندھے پر سوار ہو گیا ہے، اور صرف اس لیے کہ بچے کو پریشانی نہ ہو میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا. یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ امت کو. کہ یہ نہیں کہ بچہ کوئی ایسی حرکت کرے اور تھاڑ سے تھپڑ آئے، بدتمیز یہ کر دیا تو نے. ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے آگے ہوتا ہوں، امامت کی نیت سے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن مجھے پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، اور میں اپنی نماز کو اس لیے ہلکی کر لیتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ہلکی کر رہے ہیں. کبھی ہم نے بچوں کے ساتھ ایسی نماز پڑھی ہے کہ نمازی گود میں سوار ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں. ایک تعلق جو بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بچوں کے ساتھ ایک قدرتی تعلق ہے،
آج ہم نے وہ جبر کا تعلق قائم کیا ہوا ہے، بس حکم چلاتے ہیں یہ کام یوں کرو، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ بچے ہمارا حکم مانے، اور جب بڑے ہو کر وہ حکم ماننا بند کر دیتے ہیں پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان بچوں نے ہماری نافرمانی کی، یا نافرمان لوگ ہیں، ہم اپنا وہ رویہ جو بچوں کے ساتھ اپنے بچپن میں رکھا وہ تعلق ہمارا قائم نہیں ہوتا۔ دیکھیے تعلق کتنا ضروری ہے، مجھے یاد ہے اپنے استاد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، اکثر جانا تو مسئلے مسائل ہی کے لیے ہوتا تھا، جب بھی ہم جاتے کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر ہماری بات کو متوجہ ہو کر سنتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے، ہمیں اطمینان بھی بڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے مسئلہ بڑا خوب بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دوسرے علماء کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ادھر سے بات کچھ اور سنتے تھے، ذہن میں پہلے سے کچھ اور بات ڈالی ہوئی ہوتی تھی، تو جب ہم ادھر جاتے تھے تو ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی، سارے دن میڈیکل پڑھتے ہو، اب آ کر ہمیں تنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ ٹھیک ہے اب ہمیں احساس ہوتا ہے، اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا، اب احساس ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ سارا دن صرف نحو پڑھا کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارا دن تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس اس سوالوں کے جواب کی مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، لیکن ان سے علیحدگی کا ایک بہت بڑی وجہ، ہم جو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوئے، ہم جو اہل حدیث ہوئے، ہم نے دیوبندی علماء سے تعلق توڑا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ادھر سے تعلق قائم ہوا اور ادھر سے تعلق ٹوٹا، ہمیں ادھر عجیب و غریب جواب ملتے تھے۔ ایک عالم کے پاس ہم نے چٹ بھیج دی کہ جی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بیان کیجیے، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے ناف پر ہاتھ باندھنے کی، تو اس نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا ہاتھ باندھنے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں باندھو۔ اب اس نے تو اپنی طرف سے جواب دے دیا، لیکن ہم کب اس بات پر مطمئن ہو سکتے تھے؟ ہم تو چاہتے یہ تھے کوئی حدیث پڑھے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے، اس نے بات مذاق میں اڑا دی اور ہمارا وہ تعلق اس سے قائم نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ اب چاہتے ہیں کہ کسی شخص کی تربیت کریں، تو اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کی ضروریات کو دیکھیں، اس پر حکم نہ چلائیں، اس کو مجبور نہ کریں کسی کام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ایک بچہ ان کی پلیٹ میں بوٹیاں ڈھونڈنے کے لیے یا کدو ڈھونڈنے کے لیے پوری پلیٹ میں ہاتھ چلا رہا تھا، تو آپ نے اس کو تھپڑ مار کر نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ نے کیا کہا بچے اپنے آگے سے کھاؤ، سمجھا دیا۔ ہم تو بچوں کے ساتھ کھانا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، ہماری پلیٹ ہی الگ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کھائیں گے تو بچہ کھانا خراب کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھاتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی حاجت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک چادر لی ہوئی ہے اور کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا اور پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ نے کپڑا ہٹا کر کہا یہ بیٹا میرا حسن ہے، یہ میرا حسین بیٹا ہے، میں نے ان کو چھپایا ہوا ہے۔ اور پھر وہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر، ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ یہ محبت ہمارے دلوں میں ضرور ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے تھے، آپ ایک ران پر اس کو بٹھاتے، ایک ران پر اپنے دوسرے نواسے کو بٹھاتے،
اور دونوں کا بوسہ لے کر فرماتے تھے میں ان سے محبت کرتا ہوں. عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ تو بھی ان سے محبت کر. اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر. کتنی بڑی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا بوسہ لیا. ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو کوئی بوسہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے محبت ہی نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ جو رحمت اور محبت اور شفقت جو اولاد کے لیے تیرے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ نے نکال دی, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. محبت کا یہ اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت کیا کرتے تھے. ایک بچے نے چڑیا پالی ہوئی تھی, وہ چڑیا مر گئی. آپ جب بھی اسے ملتے کہتے عمیر تمہاری چڑیا کا کیا بنا. یعنی بچوں کے ساتھ بچوں والی باتیں. ہم بچوں کے ساتھ استاد بن کر ایک تعلق قائم کرتے ہیں, استادوں والی باتیں کرتے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ سیکھے. وہ سکھانے کے جذبے میں وہ جو جذبہ ہے نا محبت کا ہمارے دلوں میں ضرور موجود ہے, لیکن اس کا اظہار بچوں کے سامنے ہمارا نہیں ہوتا. تو اپنے تعلق کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم ان بچوں کو کچھ سکھا سکیں. اور اس آیت کی روشنی میں یہ بھی دیکھ لیجئے آج ہم موبائل کے اندر ایسے مشغول ہو گئے ہیں, بچوں سے تعلق بھی ٹوٹ گیا, بیوی سے تعلق بھی ٹوٹ گیا, لیکن موبائل میں کن کا سننا ہے کن کو نہیں سننا اس کا ذکر بھی اس قرآن مجید میں ان آیات کے اندر موجود ہے. جب آپ نے صبح اور شام ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جن کے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں, اور ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہے, تو ذرا سوچئے ہم سنتے کن کو ہیں. ہمارا دل کن اینکروں کی باتوں میں اٹکا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں ان کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں. آج اس موبائل نے زندگی بدل دی. اب وہ دور تو بچپن جو ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا کہ بڑے فارغ ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور محلے کے چوراہے میں سب لوگ جمع ہیں اور چائے چل رہی ہے, حقہ چل رہا ہے, وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب تو موبائل کے اندر ہر وقت اسی میں مشغول ہیں. 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان چاروں میں سے کسی کو بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھی کوئی بات کر لیں. ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پر لگا ہوا ہے. تو یقیناً اس موبائل کو دیکھتے ہوئے بھی تو یہ آیت ہمارے لیے ہے. دیکھیے کیا زبردست آیت ہے, گھر جا کر پڑھیے. سورۃ الکہف کی 28 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روکے رکھو, ان لوگوں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو جو صبح اور شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, جو صبح اور شام اپنے رب کے ذکر کے ساتھ اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو. تو ہمیں انہی کو سننا چاہیے, انہی کے ساتھ ہمارا دل لگنا چاہیے, انہی کی باتوں سے ہمیں مزہ آنا چاہیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, جن کا مقصود اللہ کی رضا ہے, اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. بڑی آسان سی پہچان ہے, کوئی مشکل پہچان نہیں. جو آپ کو پریشان کرتا ہے بجلی کے بل کے بارے میں اور خود بھی پریشان ہوتا ہے, جو پریشان کرتا ہے آپ کو مہنگائی کے بارے میں خود بھی پریشان ہوتا ہے, وہ آپ کی یہ پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی بجلی سستی ہو جائے, گیس سستی ہو جائے, آپ کی مہنگائی ختم ہو جائے. یہ آپ کی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں. اور جو شخص ذکر کرتا ہے قبر کی زندگی کا, آخرت کی زندگی کا, اس کی تیاری کا, اس کے لیے محنت کا, وہ آپ کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے. دیکھیے اس کا دل آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں اٹکا ہوا ہے, وہ بھی آپ کا ہمدرد ہے.
وہ بھی چاہتا یہ ہے کہ آپ کی ہمدردی کرتے ہوئے آپ کی تکالیف کو کم کرے، لیکن کون سی تکالیف جو مرتے ہی آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ بجلی کا بل کتنا آئے، جو ہی آپ کی جان نکلی آپ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا۔ اس وقت کون سا مسئلہ ہوگا، فرشتے کیا پوچھیں گے، ان کو کیا جواب دینا ہے، یہ مسئلے پھر اس کے بعد شروع ہوں گے۔ قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہوتا ہے، یہ عذاب کا معاملہ، یہ سب کچھ آنکھیں بند کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایمان کا معاملہ ہے، اس سے پہلے تو قرآن پڑھا ہے، آپ کا دل نرم ہوا ہے، آپ کو خیال آیا ہے کہ میں اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان کا مفہوم سمجھوں، رسول پر ایمان کا مفہوم سمجھوں، میں شرک کو جانوں، کفر کو جانوں، نفاق کو جانوں، میں اس کی تفصیل جانوں۔ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہوگا سارا کچھ، آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ جو ہی آنکھیں بند ہوں گی پھر فرشتہ پوچھے گا رب کون تھا، نبی کون تھا، دین کیا تھا۔ اس وقت بجلی کا بل کوئی نہیں پوچھے گا، اور پھر آدمی حسرت کیا کرے گا، اللہ ایک دفعہ تو موقع دے دے۔ کیوں دے دے؟ بجلی کا بل ادا کر دوں، بچوں کے لیے کوٹھی بنا دوں؟ نہیں، تاکہ میں کوئی نیک عمل کر کے آؤں، میں کوئی صدقہ اور خیرات بھی کر لوں۔ اس وقت وہ اصل کام یاد آئیں گے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو وہ لوگ مل جائیں جن کا ان لوگوں سے تعلق قائم ہو جائے، جو ان کے پاس اٹھتے اور بیٹھتے ہوں، جو آخرت کی بات کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر دلاتے ہیں، جو اس امتحان کی تیاری کی بات کرتے ہیں۔ بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو وہ لوگ ملتے ہیں۔ اور جو دنیا کے مسائل حل کرنے والے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے ایبسولوٹ ناٹ کہہ دیا، بہت بڑا ہیرو بن گیا، ہم نے دھماکہ کر دیا، ایٹمی دھماکہ کر دیا، بہت بڑا ہیرو بن گیا، جس کو دنیا کے مسائل سے غرض ہے، یقیناً پھر وہ انہی کے پاس بیٹھے گا، انہی سے محبت کرے گا، انہی کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرے گا، اور یہ پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا اور کون سا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زندگی کے اندر اپنا محاسبہ کریں، اپنی لائن کو درست کریں، صحیح روش اختیار کریں، تاکہ کل جب ہم اللہ سے ملیں وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب۔